اے سخی آقا اس درود کے ساتھ تیرے وعدے ہیں۔ میرا حضرت مخدوم صاحب کے ہاں جانا بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے میرے مرشد شیخ مجھے لے گئے تھے، میرے شیخ کا وصال 1991 میں ہوا، اس سے پہلے ایک سفر میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ صرف ایک سفر کیا تھا۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ٹھٹھا کے درویش ہیں، وہاں ان کا مزار ہے۔ میں نے عمل کیا میت سے ملاقات کرنے کا، مرحوم سے ملاقات کرنے کا، قبر والے سے ملاقات کرنے کا، اور عام بتاتا ہوں میں، اور فضائل درود شریف کا حوالہ بھی دیتا ہوں، کئی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آج پھر وہ عمل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے مرحوم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی پیارے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کی ملاقات کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں، اور بس پھر سلام پھیر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ بس کسی کو جلدی کسی کو دیر میں، مجھے کچھ بہت دیر کے بعد یہ عمل کھلا، دیر کے بعد عمل کھلا۔ میں نے اس دن درس میں ایک بات عرض کی تھی، میں نے 16-17 سال یہ عمل کیا، میرے پر نہیں کھلا، میں نے چھوڑا نہیں۔ کتنے سال؟ 16-17 سال میں نے عمل کیا اسی شہر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، ایک بہت پرانا قدیمی اندرون شہر، یہ سامنے یہ میری طرف قبلہ کی طرف پرانا شہر ہے سارا، اسی شہر میں میں نے عمل کیا، اس میں نہیں کھلا، عمل میں نے نہیں چھوڑا، کرتے 16-17 سال کے بعد اب عالم یہ ہے کہ میں جس ہستی سے چاہوں ملاقات کر لیتا ہوں۔ یہ پھر میرا کمال ہوا یہ عمل کا؟ پھر آپ مجھے آپ اس عمل کے بعد ولی کہنا شروع کر دیں کہ جی میرے مرشد بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ جس ہستی کو چاہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ بھائی میں پہنچا ہوا کہوں، یہ عمل ہی پہنچا ہوا ہے، میں کہاں پہنچا ہوا ہوں؟ اس عمل کی طاقت ہے، میری طاقت کہاں ہے؟ اگر میری طاقت ہوتی تو 16-17 سال میں پھر سر مارتا، کھپتا کھپاتا نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میں نے ایک دفعہ حضرت مخدوم صاحب سے پوچھا، میں کہا حضرت یہ درود پاک جو میں نے سنا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اول آخر 3 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل واللہ، بس ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل واللہ۔ اگر یہ پڑھ کے سنا ہے کہ آپ کی روح کو ہدیہ کریں تو جس بیماری کے لیے مانگیں بیماری ختم، روگ ختم، تکلیف ختم۔ بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات فرمائے۔ یہ درود پاک اصل میں چھٹے آسمان کا ہے، چھٹے آسمان کا یہ درود پاک ہے، اور چھٹے آسمان میں اللہ کے مقربین ہیں، خاصان خاص ہیں، اور وہ بھی سارا دن ساری رات اربوں خربوں سال سے یہی درود پڑھ رہے ہیں۔ جب زمین پہ بندہ بیٹھ کے یہ درود پاک پڑھتا ہے، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے، ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے چھٹے آسمان کے ساتھ، تو بس پھر وہ دن رات وہ فرشتے روتے ہیں اس بندے کے لیے، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس کی مشکل حل نہ ہو، یہ درود پاک پڑھے اس کی الجھن دور نہ ہو، یہ درود پاک پڑھے اور بے اولاد ہو، اور یہ درود پاک پڑھے بے وارث لاوارث ہو، اور یہ درود پاک پڑھے اس پہ جادو ہو، جنات ہوں، اثرات ہوں، بندشیں ہوں، ناکامیاں ہوں، اور کالی اور چوڑی چیزیں ہوں، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس بے روزگار ہو، اور یہ درود پاک پڑھے گھر کا دھتکارا ہوا، زمانے کا مارا ہوا، اس کے لیے راہیں راستے اور گلیاں بند ہو، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس پہ ذلت ہو، اس پہ علت ہو، اس پہ قلت ہو، مولا یہ درود پاک پڑھے اس کے پاس روٹی اور لقمہ نہ ہو، اور زمین اور کا عرصہ اس کے لیے تنگ ہو، اور یہ خواہش کرے کہ مولا زمین کو پھاڑ دے اور مجھے نگل جائے، یہ درود پاک پڑھے، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو،
ना नामुमकिन नहीं। क्यों? अब ये दरूद पाक पढ़ते ही छठे आसमान के फरिश्ते, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, अरबों खरबों के बाद हमारी जहां गिनती खत्म होती है अल्लाह के इल्म में है, वो अल्लाह के इल्म में है। वो दरूद पाक इसके लिए पढ़ के फिर रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, और जिसके लिए फरिश्ते रोए बोले उसकी दुआ की कबूलियत में कोई शक है तो बता दे। फिर कह रहा हूं आपके साथ 2 निस्बतें हैं, आप परदेसी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, आपके पास कैफियत भी है, अल्फाज भी हैं। मुझे उस दुर्वेश ने यूं हाथ रखा हुआ था, यूं मुड़ के जो लफ्ज कहे थे कि दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, लेकिन मैं आज हवेली वालों से कह रहा हूं आपके पास अल्फाज भी हैं और इंशाल्लाह हैं, और नहीं है तो अब बनेंगे। क्या बातें बताऊं मैं आपको। पहली शर्त आपसे अर्ज की तर्क है, अगर इस हवेली से कुछ पा के जाना है तो लज्जात, इस्तकबाल, प्रोटोकॉल, ये चीज बस इसकी नफी कर दें दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, तर्क लज्जात, इसकी पहले नफी करें। क्या करें? हाँ, इसकी नफी करें, इसकी नफी करें। हजरत शाह अब्दुल कादिर रैपुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शेख हजरत शाह अब्दुल रहीम रैपुई रहमतुल्लाह अलैह जब मैंने खिदमत से उनका दिल जीत लिया, मुझसे फरमाते थे अब्दुल कादिर मेरे सामने बैठा कर, जब भी बैठा कर। तू दूर क्यों बैठता है? मेरे सामने बैठा कर। क्यों? जब मैं जिक्र के हल्के में या दर्स के हल्के में बैठता हूं उस वक्त विजदान की कैफियत से तुझे आंखों से बैठ के पिलाता हूं। जाम आंखों से भी पिलाए जाते हैं, हाँ, आंखों से भी पिलाए जाते हैं। मेरे सामने बैठा कर। एक तो ये परहेज करना है। मैं तो इस दरूद पाक के जरिए चाहता हूं झोलियां भर के चले जाएं। अब आप 2 चीजें चाहते हैं, बेआदत कुल्ले दाइन व दवाएं। बाकी तो इस दरूद पाक से दाएं बाएं जितने भी हैं अल्लाह उसके हबीब की अजमतें हैं। क्यों? मिलेगा उसके हबीब की अजमतों से, इश्क मुस्तफा से। बाकी तो इसके दाएं में मेरे हबीब की अजमतें हैं, मेरे अल्लाह की अजमतें हैं। 2 लफ्ज हैं इस दरूद पाक में, 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। बस इस दरूद पाक में कोई नुक्ता नहीं, 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। एक लफ्ज है दा का, एक लफ्ज है किसका? दवा का। बस 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। जिसको ये 2 लफ्ज और नुक्ते मिल गए हैं उसके पास कायनात है, और यही 2 पर हैं इसके। फिर लाहूती, मलकूती, जबरूती अर्शों की परवाज इसको मिल जाएगी, जिसको ये 2 नुक्ते मिल गए और 2 नुक्तों का राज मिल गया। बेआदत कुल्ले दाइन व दवाइन। बस ये जिसको ये नुक्तों का राज मिल गया वो कायनात का खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और आप वो खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान बैठे हैं जो बड़े जज्बों के साथ आए हैं और इस दरूद का फैज, बरकत और इस दरूद की रहमत और इस दरूद का नूर पाने आए हैं। बस अब मैं बात खत्म कर रहा हूं और एक मिन्नत करूंगा, राह चलते हुए भाग के मेरे पीछे ना आना, हाथ मिलाने की कोशिश न करना। और हाथ ना मिलाऊं तो यह ना कहना कि गरीबों से हाथ नहीं मिलाते, अमीरों से मिलाते हैं। किसी फकीर पे एतराज ना करना। तन्हाइयां तलाश करना, मैं बार बार कह रहा हूं, तन्हाइयां। एक है जी 5 मिनट मुझे दे दे, मेरी बेगम भी आई हुई है। एक है जी जरा थोड़ा सा वक्त दे दे। एक है आपसे हाथ मिला लो। एक है आपके साथ फोटो बनवा लो। तन्हाइयां, तर्क लज्जात, तर्क लज्जात। देखें
عاشق وہ ہوتا ہے جس تیر کو جہاں پھینکو وہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک درویش ایک خاتون کو لائے، ایک غلام کو لائے خرید کر، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں جو آپ رکھ دیں۔ کہا تو کیا کھائے گا؟ جو آپ کھلا دیں۔ تو کہاں رہے گا؟ جہاں آپ سلا دیں۔ سوال کرتے کرتے پوچھا کوئی تیری چاہت بھی ہے؟ اب ذرا غور سے جواب سننا۔ اور میں کہ غلام کی آقا کے سامنے کوئی چاہت ہوتی ہے؟ غلام تو غلام ہے، اور اس وقت میں آقا نہیں ہوں، ہم سب غلام ہیں۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ کینسر کے کتنے مریض ہم مغرب کے بعد بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں سنیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ عصر اور ڈھلتا دن آپ کو میں درود پاک نہ پڑھنے دوں، میں اس لیے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان سے نکل کے آپ کو اور اللہ کو اور درود کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے درمیان سے نکل اور میں کہوں گا کہ ہمارا ذکر خاص مختصر ہے، مختصر کرائیں مولانا ذکر خاص، مختصر کرا کے اس کے کمالات اور درود پاک کے ان کو کمالات ضرور بتائیں گے، ان کے پاس بہت زیادہ ہے اس درود کے، بتا کے پھر ان درویشوں کو، ان دیوانوں کو، ان عاشقوں کو چھوڑ دیں اور یہ گلی گلی کو با کو کسی کونے میں جا کے رب کو منائیں اور درود پاک کو پڑھیں، اور یہی چٹائی لے کے کہیں ادھر اور بیٹھ کے پھر تنہائیوں میں اور جھولیاں بھر کے جائیں۔ آج جمعے کی سات میں چاہتا ہوں کہ بس اب میں ہٹ جاؤں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل تابدار میں۔ میری پہلی درخواست اور